یہ زہرا دربار سے نہیں آئی، اسلام نے منہ موڑ لیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایک خاتون واپس پلٹی ہے؟ تم نے اسلام کو ناراض کر دیا۔ میں اسے آگے لفظ کہنے کی تم سے اجازت چاہوں گا، اسلام نہیں، تم نے توحید کو ناراض کر دیا۔ یہ حدیث کے اہل سنت کتابوں میں نہیں لکھی، یا تو اپنی یہ کتابیں دریا میں بہا دو، نہ تمہاری نسلیں پڑھیں، نہ انہیں حقیقت کا پتہ چلے۔ رسول نے فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ عمران بھائی حدیث یہ نہیں کہنی چاہیے تھی، رسول کہتے جس نے اللہ کو راضی کیا اس نے فاطمہ کو راضی کیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا اس نے فاطمہ کو ناراض۔ جناب فاطمہ کو اپنی رضا اور اپنی ناراضی کا معیار اللہ بنانا چاہیے تھا کہ میں اس سے راضی ہوتی ہوں جس سے اللہ راضی ہو، میں اس سے ناراض ہوتی ہوں جس سے اللہ ناراض ہو۔ زہرا نے معیار اللہ نہیں بنایا، اللہ نے معیار فاطمہ کو بنایا۔ زہرا پروردگار کے معیار کا نام ہے، سیدہ معیار پروردگار کا۔ میں منت کر کے جا رہا ہوں تمہارا بھائی اور بیٹا ہونے کے ساتھ، زندگی میں ہر چیز پہ سمجھوتا کر لینا، زہرا کو اکیلا نہ کرنا، سیدہ کو زندگی میں تنہا نہ کرنا۔ اپنی زندگی میں کسی ایک بندے کو ضرور بتانا کہ فاطمہ سچی تھی، بطول سچی تھی۔ میں جملے پڑھوں گا شہید ولایت، شہید راہ حق زہرا، شہید ناصر عباس کے۔ وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے آگے نہ جائے۔ اس سے آگے وہ مثال دیتے تھے، بک جو رہا تھا مصر کے بازار میں یوسف، کاش خریداروں میں یعقوب ہوتا، پھر بتاتا کہ یوسف کی قیمت کیا ہے۔ اس سے اگلا جملہ شیعوں کے رونے کے لیے ہے، وہ کہا کرتے تھے چلی جو گئی تھی دربار میں، کاش منبر پہ محمد ہوتے، پھر بتاتے کہ زہرا کے سوال کی قیمت کیا۔ قدر والی چیز تھی یہ بقدروں کے سامنے چلی گئی۔ تم نے ہزاروں دفعہ اس منبر سے سنا ہے، اور اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ سیدہ مسجد میں آتی تھی، کام رسول اللہ، رسول کھڑے ہو جاتے، صرف کھڑے ہوتے، اپنی جگہ پہ زہرا کو بٹھا دیتے، جتنی دیر زہرا بیٹھی رہتی۔ میں نے یہ روایت اپنی زندگی میں سینکڑوں دفعہ مختلف کتابوں میں پڑھی، اور ہزاروں دفعہ میں نے منبر سے علماء سے سنی۔ میرا ذہن رک گیا ایک سوال پہ، میں بار بار سوچتا تھا زہرا نبی کی زندگی میں مسجد میں آتی کیوں تھی؟ کیونکہ میں نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ مسجد کا دروازہ زہرا کے گھر میں بھی کھلتا، جب رسالت امام مسجد میں تشریف لاتے تھے تو باہر والے دروازے سے نہیں آتے تھے، زہرا کے گھر کے اندر سے گزرتے، مسجد میں آتے، مسجد سے نکل کے پہلے زہرا کے گھر جاتے، پھر بازار میں جاتے۔ جب رسول تھوڑی دیر پہلے اسی گھر سے آئے ہیں، اگر بیٹی نے کچھ پوچھنا ہی تھا تو جب باپ گھر سے آیا تب پوچھ لیتے۔ پھر میرا ذہن مانتا نہیں تھا، میں بار بار سوچتا تھا مسجد میں تو مرد ہوتے ہیں، آخر بی بی کو کون سی مجبوری مسجد میں لاتی تھی؟ پھر مجھے اس کا جواب ملا، زہرا مجبور ہو کے مسجد میں نہیں آتی تھی، رسول زہرا کو مجبور کر کے مسجد میں بلواتے تھے۔ فاطمہ میری زندگی میں جب میرے صحابہ بیٹھے ہو مسجد میں آیا کر، جب تم مسجد میں آئے میں تیرے احترام میں کھڑا ہوں، تجھے اپنی جگہ پہ بٹھاؤں، رو رو کے کہتی تھی بابا میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں، میں جاتی بھی چادر میں ہوں آتی بھی چادر میں ہوں، مجھے بتا مجھے مسجد میں بلاتا کیوں ہے؟ فرمایا زہرا جب میرے بعد مسجد میں جائے انہیں یاد رہے زہرا
یہ وہی فاطمہ ہے جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جایا کرتا ہے. اس کو اب زیادہ دیر کھڑا نہیں کرنا، جس کو نبی لمحہ نہیں کھڑا ہونے دیتے تھے. خطبہ دے رہے ہوتے تھے، جناب سیدہ آتی خطبہ چھوڑتے، فوراً جاتے ہاتھوں کو چومتے، جناب سیدہ کی پیشانی چومتے، لا کے بٹھا دیتے، کھڑے ہو کے صحابیوں کا چہرہ دیکھتے رہتے. بیٹی بیٹھی رہتی، نبی لوگوں کو دیکھتے رہتے. جس کو نبی ایک لمحہ کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، نبی کے بعد پہلی بار آئی 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی، 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی ہے، 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی ہے. اگلی سطر کوئی سید بیٹھا ہو تو ہائے کرے گا، لوگ بیٹھے رہے، فاطمہ کھڑی رہی. میں نے لفظ 4 گھنٹے کا استعمال کیا ہے. میں تمہیں ممبر سے یہ غربت کا لفظ کہنے لگا ہوں. بی بی دربار میں آئی تھی، مسجد میں آئی تھی دروازہ جلنے کے بعد. بی بی مسجد میں آئی تھی پسلیاں ٹوٹنے کے بعد. جو زخمی ہو اسے لمحہ نہیں کھڑا ہوا جاتا. میں ہر جگہ پہ پڑھتا تھا 4 گھنٹے 4 گھنٹے 4 گھنٹے. میں نے ایک جید عالم دین سے پوچھا تھا، میں نے کہا قبلہ یہ 4 گھنٹے یہ جو وقت کی اوقات ہے اس کی توضیح کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی جناب سیدہ کا خطبہ فتح پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی. انہوں نے کہا جیسے خطیب پڑھتا ہے نا اس لہجے میں پڑھ کے دیکھنا کہ اس خطبے کو پڑھتے ہوئے کتنا وقت لگے گا. میں نے کہا قبلہ اگر اس خطبے کو پڑھوں تو میرا خیال ہے کہ اگر میں خطیب کی نیت سے بھی پڑھوں، رک رک کے بھی پڑھوں، تو میں اسے 30 منٹ میں پڑھ لوں گا، 35 منٹ میں پڑھ لوں گا. اس سید کے آنسو نکلے. اس نے کہا اگر جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی جو ایک ایک لفظ کے بعد رکتی ہو، ایک ایک لفظ کے بعد رکتی ہو. تہران کے استاد انصاریان، تہران کے مشہور روزہ خان، تہران کی مرکزی مسجد میں مرکزی اجتماع کے اندر مجلس پڑھنے والا خطیب جسے استاد کا درجہ دیا گیا تھا صاحبان ایران نے، وہ تہران کی مرکزی مسجد میں جناب سیدہ کی شہادت پڑھ رہے تھے. شہادت پڑھنے کے بعد استاد حسین انصاریان کمرے میں آ کے بیٹھ گئے اور امام بارگاہ کے اندر سے کسی مرد کی چیخوں کی آوازیں آئی جا رہی ہیں. استاد حسین انصاریان نے کہا یہ کون ہے جو ابھی تک خاموش نہیں ہوا؟ کہ استاد کو بزرگ بیٹھا ہوا ابھی تک چپ نہیں ہوا، اگر آپ کہیں تو ہم اس کو اٹھا کے آپ کے پاس لائیں. استاد نے کہا نہیں، اسے نہ اٹھا کے لانا، وہ زہرا کا عزادار ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو. استاد حسین انصاریان کمرے سے نکلے، امام بارگاہ کے کونے میں وہ بزرگ بیٹھا رو رہا تھا. استاد آ کے زمین پہ بیٹھے، اس کو سینے کے ساتھ لگایا، لگا کر کہ مجھے بتا سکتا ہے تجھے مصائب کے دوران کون سا ایسا جملہ تیرے دل کو چیر گیا ہے جو ابھی تک تیری چیخیں بند نہیں ہو رہی؟ اس نے استاد حسین انصاریان کو دیکھا، دیکھنے لگا پہلی بار میں نے زہرا کی یہ شہادت سنی ہے. استاد آپ نے ابھی ممبر سے بتایا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اس نے کہا ہاں سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اس نے کہا میں پیشے کے اعتبار سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، جس کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے اسے سانس نہیں آتا. مجھے بتا جس کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی وہ اتنے دن زندہ کیسے رہی ہے، وہ سانس کیسے لیتی رہی ہے؟ اسے تو ہر سانس میں تکلیف ہو. اور جب انسان بولتا ہے تو زور پسلیوں کا لگتا ہے. انسان بولتا ہے ہوا سے. اب میں وہ روایت کوشش کر رہا تھا کہ میں چھپا جاؤں، کوشش کرتا اور میں چھپا جاؤں. میں معافی مانگ کے وہ جملے آنکھیں بند کر کے پڑھنے لگا ہوں. زہرا جتنی دیر خطبہ دیتی رہی ہے، حسین اور حسن ماں کی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے کھڑے رہے ہیں. حسین کی آواز ہے اماں تیرا خون تیز ہو رہا ہے، اماں تیرے زخموں سے لہو آ رہا ہے، اماں خاموش ہو جا، اماں خاموش ہو جا. سارا رو کر حسین مجھے بولنے دے جیسے میں دربار میں بولی، تو نیزے کی نوک میں بول.
ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ. جناب زہرا کے غم میں رویا کرو. اللہ نہ کرے، اللہ کرے ہم میں سے کوئی ایک شخص تھوڑا سا بھی بیمار ہو جائے نا، وہ مجلس میں نہیں آتا. اسے کو پوچھے تو کل مجلس میں نہیں آیا، وہ کہتا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. مجھے بول کے بتاؤ جو ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ ہر مجلس میں آتی ہے، ہر مسیح میں بیٹھتی ہے، ہر تابوت میں آتی ہے، ہر جلوس میں جاتی ہے، رو رو کے کہتی ہے سناؤ مجھے اکبر، سناؤ مجھے حسین. آج اس بی بی کا غم پڑنے لگا. دربار میں گئی، 4 گھنٹے بولتی رہی. 4 گھنٹے مسلسل خطبہ دینے کے بعد جو میں نے اگلی روایت پڑھی ہے وہ پھر صدا سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں. جب 4 گھنٹے خطبہ دینے کے بعد زہرا اپنے گھر کی جانب چلی ہے، کتابیں کہتی ام ایمن اور جناب اسما نے بی بی کو دونوں بازوؤں سے تھاما ہوا تھا. بی بی کے پاؤں زمین پہ خط کر رہے تھے. زہرا واپس اپنے گھر کی جانب ایسے آ رہی تھی جیسے اکبر کی لاش لے کے حسین خیمے کی جانب آئے تھے. زہرا کے پاؤں زمین پہ خط کر رہے تھے. زہرا روتی ہوئی اپنے گھر کے اندر گئی، اس حجرے میں گئی جہاں پر مصلی تھا. بی بی نے اپنے بابے کا امامہ اپنے ہاتھوں پہ رکھا، رو کے کہتی بابا معاف کر دینا، آج تیرے بعد پہلی بار مسجد میں گئی تھی. بابا لوگوں نے مجھے خالی بھیج دیا ہے، بابا لوگ مجھے خالی بھیج گئے ہیں. اتنا کہنا تھا یا زینب روتی ہوئی آئی، اس نے آ کے کہا اماں تجھے حق مل گیا. بی بی رو کہتی زینب میرے گلے میں باہیں ڈال، زینب مجھ سے میرے حق کا نہ پوچھ، زینب میں جو حالت دیکھ آئی ہوں مجھے پتا چل گیا ہے. زینب میں تو دربار میں تھوڑی دیر بولی ہو، زینب تو بھدے ہاتھوں سے بولے گی، زینب تو ننگے سر بولے گی، زینب تو بہنوں کے ساتھ بولے گی. اتنا جملہ کہنا تھا. زینب نے رو کے کہا اماں حسن بھی رو رہا ہے، حسین بھی رو رہا ہے، ام ایمن بھی رو رہی ہے، فضا بھی رو رہی ہے. جو جو تیرے ساتھ مسجد میں گیا ہے سارے روتے ہوئے آئے ہیں. اماں چھوڑ دے، ہمیں کوئی حق نہیں لینا، ہمیں مسلمانوں سے نہیں ملنا. مجھے صرف اتنا بتائیے سارے رو کیوں رہے ہیں؟ سارا رو کے کہتی زینب مجھ سے نہ پوچھ، میرے مرنے کے بعد حسن سے پوچھ لینا. رو کہتی مر جائے گی زینب، مجھ سے انتظار نہیں ہوگا. زینب حسن کے پاس گئی، رو کہتی بتا حسن مسجد میں کیا ہوا ہے؟ حسن خاموش رہے. زینب روتی ہوئی وہاں آئی جا کربلا کا غریب بیٹھا تھا. رو کہتی میں تیرے حصے کی بہن ہوں، نہ مجھے ماں بتا رہی ہے نہ حسن بتا رہا ہے. حسین تجھے تیری ماں کا واسطہ، مجھے بتا مسجد میں کیا ہوا ہے؟